لوگ سب کے سب نفیس نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ شہزادی بہت صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس عورت جیسا آج تک سارے عالم میں کوئی حسین پیدا ہی نہیں ہوا، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شہزادی کسی کو بھی اپنی زوجیت میں قبول نہیں کرتی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو گئے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس لڑکی کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن کسی کو بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ آپ بھی چل دیے اور اسی میدان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب دوپہر کا ٹائم ہوا اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی 70 خادمائیں اپنے ساتھ لے کر محل سے واپس باہر نکلی، اور اس شہزادی کے سر پر تاج زری تھا اور اس کے چہرے پر نقاب تھا کہ ایک تہرنج زری جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ لڑکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نورانی پیشانی پر نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے، اور وہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر فدا ہو گئی اور تہرنج زری کو حضرت ابراہیم کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہنے لگا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا، مگر یہ شخص بہت غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب امراء نے مل کر حضرت ابراہیم سے اس کی شادی کرا دی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کی گئیں، اور سارے شہر میں خوشی اور خرمی کی لہر توڑ گئی۔ اور بعض روایتوں میں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کی دنیا میں کوئی حسن و جمال کسی عورت میں اتنا نہیں پایا جاتا کہ جتنا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے حضرت سائرہ